الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمتا للعالمین۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور درود و سلام ہو آقا نامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی تاروں کی تعداد کے برابر، سمندر کے پانی کی بوندوں کی تعداد کے برابر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر، ان کی ذریت پر، اور اولیاء امت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، اور تنہا لوگوں کو پسند کرتا ہے، تنہائی میں پسند کرتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کو گڑ گڑا کے پکارو، دل سے پکارو، تنہائی میں پکارو، وہ جواب دے گا۔ آپ چلتے ہوئے جاؤ گے، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، آپ ایک قدم چلو گے، وہ 10 قدم آئے گا۔ لہذا اللہ تنہا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور مجھے کوئی مرید یا طالب علم نہیں چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جو خالصتاً اللہ کا ہو گیا ہے، اسے اپنے گرد کوئی جم گھٹا نہیں چاہیے۔ جیسے اللہ یک و تنہا، ایسے اس سے پیار کرنے والا، عشق کرنے والا یک و تنہا، جو اس کی یاد میں، اس کی فکر میں ڈوبا رہے اور کوئی دھیان اس کی زندگی میں نہ آئے۔ تو یہ شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں۔ اور کیا کوئی آپ کے ساتھ شامل بھی ہے جو تنہائی کو دور کرتا ہو؟ ماں آپ کے حصے کا کھانا کھا سکتی ہے، آپ کے حصے کی دوائی کھا سکتی ہے، آپ کے حصے کی نماز پڑھ سکتی ہے، آپ کے حصے کا کوئی کام آپ کا باپ، بہن، بھائی، بیوی کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے سفر تنہائی رکھا۔ اور پھر کیا قبر میں کوئی آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کے حصے کے جوابات دے؟ ماں باپ، بہن، بھائی، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ زندگی بتا رہے ہیں۔ سفر تو تنہا ہی رہنا ہے، تنہا آئے ہیں، تنہا جانا ہے۔ یہاں بھی تنہائی ہے۔ بے شمار آپ کے ایسے گمان ہیں، ایسے خیالات ہیں، ایسے خواب ہیں، ایسے ارادے ہیں، ایسا ادراک ہے کہ جس میں آپ نہ باپ کو شریک کرتے ہیں، نہ ماں کو، نہ بیوی کو۔ ہوتے تو آپ تنہائی ہیں۔ جتنے تنہا رہیں گے اتنی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی، خالص اللہ کے ہو جائیں گے۔ تنہا کے ساتھ تنہا کا تعلق، مواحد ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں توحید مکمل ہو جائے گی۔ اب یہاں انہوں نے ایک اصول رکھا ہے کہ ہم اپنی تنہائی جب دور کرتے ہیں تو بسا اوقات کسی مرشد یا استاد یا پیر یا راہبر کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اصول دے رہے ہیں۔ اس ظاہر کائنات میں آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہوں گے جتنے زمین پر جعلی گرو اور جھوٹے مرشد پائے جاتے ہیں۔ طاقت کے رسیا اور مطلب پرست لوگوں کو کبھی سچے مرشد سے مت الجھانا۔ ایک حقیقی روحانی رہنما تمہاری توجہ اپنی ذات پر مرکوز نہیں کرے گا اور تم سے متعلق فرما برداری اور تعریف و تحسین کا تقاضا نہ کرے گا،
بلکہ اس کے بجائے وہ تمہیں تمہارے باطن کو پہچاننے اور اس کی تحسین میں تمہاری مدد کرے گا۔ سچے مرشد کسی شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں، وہ نور خداوندی کو خود میں سے چھن کر گزرنے دیتے ہیں۔ یہ بہت سخت پیغام ہے شمس تبریز کا۔ یہ آپ کو ایک اصول بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہ تو 800 سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں بھی ہم لوگ میکسیمم لوگ کسی نہ کسی استاد کے شاگرد ہیں، کسی مرشد کے پیروکار ہیں، یا بیت ہیں، یا مریدین ہیں، یا معتقد ہیں، یا چاہنے والے ہیں۔ یہاں انہوں نے تھوڑے سے ہلکے سے اصول واضح کیے ہیں کہ جو طاقتور ہونا چاہتے ہیں زمانے میں، اپنی قوت کے مظاہر کرتے رہتے ہیں، آپ کو کنونس کرنے کے لیے، آپ کو متاثر کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، فالوور بناتے ہیں۔ یہ صحیح طریق نہیں ہے۔ کسی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ کسی انسان کو اللہ اگر کچھ کرامات عطا فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں۔ اس انڈیویجول کی کوئی ذاتی اس میں قوت نہیں ہوتی۔ اصول کیا ہے؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے 2 باتیں کہلوائیں۔ 28 پیغمبروں کا قرآن حکیم میں تذکرہ موجود ہے۔ 2 باتیں سب سے کہلوائیں۔ ایک یہ کہ میرا کام ہے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، دعوت دینا۔ اس کی ہدایت کی توفیق اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ کوئی ایسا استاد، کوئی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، ہدایت کے لیے آپ کو ٹیچ کر سکتا ہے، اس کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، ہر پیغمبر سے یہ اناؤنس کروایا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جتنے پیغمبروں کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، سب نے یہ 2 جملے ضرور کہے۔ اور میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، انسان جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے باڑے کی بکریاں جو نکل بھاگیں اور بکھر گئی، کوئی ادھر کو رخ کر لیا، کسی نے ادھر کو رخ کر لیا۔ اللہ پیغمبر بھیجتا ہے کہ ان کو گھیر کر پھر میرے باڑے میں داخل کر دے۔ تو جب وہ بندے جو اپنے رخ بدل گئے ہیں، جو اپنے انداز بدل گئے ہیں، جو طریقے بدل گئے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں، آج جب پیغمبری نہیں ہے، پیغمبر موجود نہیں ہے، استاد موجود ہیں، مرشد موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، ان کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں، اپنے پیچھے نہ لگائیں، خود بڑے نہ بنیں، لوگوں کو ان کا رخ جو بگڑ گیا ہے، جو بکھر گیا ہے، اس کو اللہ کی جانب موڑ دیں، ان کا رخ بدل دیں، اور یہ اعلان کریں اور یہ ثابت کریں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ خالق کے علاوہ مخلوق سے مانگنا، اس سے توقع رکھنا کوئی دینداری نہیں ہے۔ جو کوئی بھی خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے کوئی توقع رکھتا ہے، عزت کی، توقیر کی، معاش کی، مال کی، کسی بھی قسم کی، وہ صحیح راستے کا مسافر نہیں ہے۔ جب تم نے اللہ کا ہو جانا ہے تو اللہ ہی تو رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے۔ تو جب وہ ذمہ دار ہے جس سے آپ کے تعلق ہیں، تو کوئی اور بھی ہے جو آپ کی ضرورتوں کا خیال کرے گا؟ یہ بہت ادھوری، نامکمل اور نیگیٹو اپروچ ہے۔ شمس تبریز یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنی اغراض انسانوں سے وابستہ کرتا ہے،
وہ نمبر 1 نہیں ہو سکتا. تو آپ کو زمانے میں 2 پہلی بنیادی باتیں دیکھنی ہیں کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ سیلف کا غلام نہ ہو. وہ یہ نہ کہتا ہو کہ میں تجھے ٹھیک کر دوں گا. وہ یہ کہے کہ میں دعا کروں گا، کوشش کروں گا کہ اللہ تجھے راہ راست کا مسافر بنا دے. کلیمنٹ نہ ہو. جہاں کلیم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پاور اویلیبل ہے. انسانوں کو تبدیل کرنے کی پاور کا نام اللہ ہے. آپ کوشش کر سکتے ہیں اچھے بیہیویئر سے، اچھی ٹیچنگ سے، قربانی دے کر، کسی کے لیے ایثار کر کے، اس کی خدمت کر کے، مگر تبدیل پھر بھی اس کے دل کو پھیرنے والے جو ہے وہ پروردگار عالم ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین شروع کی اور قریش مکہ بہت پریشان ہوئے تو ولید بن مغیرہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم سب مل کے تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ ہم میں سب سے امیر تم ہوگے، اور اگر تمہیں عورت چاہیے تو مکے کی سب سے حسین عورت سے تمہارا نکاح کروا دیں گے، سب سے خوبصورت تمہاری زوجہ ہوگی، اور اگر تمہیں سرداری کی آرزو ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بناتے ہیں، ہمارے سردار تم ہوگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پہ چاند رکھ دو تو تب بھی میں اس حق کی دعوت سے باز نہ ہوں گا. 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگننگ میں ہی ریجیکٹ کر دی: منی، وومن اینڈ سٹیٹس. پیسہ، عورت اور سرداری. جہاں ان کی طلب موجود ہے وہ مرشد کا اہل نہیں ہے، وہ استاد ہونے کا اہل نہیں ہے. یہ وہ ریجیکٹڈ چیزیں ہیں جو قیامت تک ریجیکٹ رہیں گی. جو ان میں الجھے گا اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ مرشد کہلائے، اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ استاد کہلائے. وہ اپنے منصب سے پھر گیا. تو جہاں بھی آپ جائیں یہ 3 چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں. پھر تمام پیغمبروں کو صفات دی گئی: سچائی کی، دیانتداری کی، صبر کی. ولی کے لیے بھی، مرشد کے لیے بھی 3 صفات ہیں: سچا ہو، دیانتدار ہو اور صبر کرنے والا ہو. صاحب تقویٰ کے لیے ایک چھوٹی سی بات کی گئی کہ جب کھانا چنا جاتا ہے جو بے چینی سے کھانے پہ نہ ٹوٹے وہ ولی ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے. تو کھانے کی میز پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بندے کو، وہیں سے بھانپ لیں گے کہ یہ اصلی والا ہے یا نمبر 2 ہے. کوئی مشکل آپ کو پیش نہ آئے گی. جو آپ سے اپنی تعریفیں پسند کرے کہ آپ ہر وقت اس کی تعریف کریں، خوشامد کریں، تحسین کریں اور اس کے فرما بردار ہو جائیں، وہ آپ کو نہیں چاہیے. اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کے فرما بردار نہ ہو، کیونکہ جو چیز آپ اللہ کو دیتے ہیں وہ واپس اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے. اگر آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی، آپ کے عزیز و اقربا آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. مگر جو آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ آرزو نہیں پیدا ہو رہی کہ میں اس کی فرما برداری کروں، میں اس کی تعریف کروں، آپ سمجھ لیں کہ وہ اصلی والا مرشد نہیں ہے. یہ میں چھوٹی سی اس کی، مرشد کا تو کام یہ ہوتا ہے آپ میں یہ خیال پیدا کر دے، یہ گمان پیدا کر دے، یہ غور و فکر پیدا کر دے کہ آپ اپنے سیلف کی مانیٹرنگ کریں،
رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو کھنگالیں کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے، میرے من میں کیا ہے، کتنا کھوٹ ہے، غیبت کس کی ہے، بددیانتی کس کو کی ہے، کسی کی ناموس پہ کیسے نظر ڈالی ہے، کسی کے مال کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ اگر یہ احساس آپ کا استاد آپ کے اندر پیدا نہیں کر پا رہا، سیلف مانیٹرنگ کا، خود احتسابی کا، تو وہ نمبر 1 بندہ نہیں ہے۔ آپ کو اندر سے جگانا ہے، جہاں سے تبدیلی آنی ہے، پھر وہ نمبر 1 بندہ نہیں ہے۔ اس کی تربیت جو آپ کو دے، اس کے راہ پہ جو آپ کو لے جائے، وہ نمبر 1 ہے۔ کہ جہاں آپ کے دل میں یہ ہو، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہ آپ کو استاد جو ہے یا مرشد جو ہے، وہ آپ کے اپنے نفس کی پہچان کی آگاہی دیتا ہے، علم دیتا ہے، ہنر سکھاتا ہے، وہ حکمت اور دانائی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے مرشد کی تعریف کرتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں کریں، اس کے ہوتے ہوئے نہ کریں، اس خوشامد سے باز رکھتا ہے، آپ کو منع کرتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لایا کرتے اور لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، آپ فرماتے ہیں میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ تو یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر جھالر ہوتی ہے، کوئی گاؤ تکیہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ مرشد کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی کوئی جگہ تھی مخصوص؟ باہر سے آنے والا کیا یہ جانچ سکتا تھا کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ پہچان نہیں سکتا تھا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ نزدیک آیا، لوگ اوپر چڑھ گئے درختوں پر اور مکانوں کی چھتوں پہ، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان گزرا کہ لوگ کہیں مجھے، وہ لمبے تھے، کہ مجھے نہ پیغمبر سمجھ لیں، تو اپنی چادر اتار کے تو آپ کے ایسے اوپر سر کے بچھائی، اس کا سایہ کیا کہ لوگوں کو فرق پتہ لگ جائے۔ اتنا بھی فرق معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہمارے لیے ساری تقلید، سارے راستے کملی والے کے راستے ہیں، کملی والے کے افکار اور کملی والے کے قول اور کملی والے کے کردار کے ساتھ گزرتے ہیں، چاہے وہ شمس تبریز ہوں یا رومی ہوں یا فرید گنج شکر ہوں یا معین الدین چشتی ہوں یا دیگر اولیاء اللہ۔ سب کا راستہ رسول اللہ کا راستہ، جو سچے مرشد کا راستہ، سچے استاد کا راستہ، ٹیچر کا راستہ، کیونکہ سارے پیغمبر ٹیچر ہی تو ہیں۔ ابھی جو شمس تبریز علیہ رحمہ کا میں نے 2 اصول آپ کے سامنے رکھے اور بیان کیے،